بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت چھوڑے، باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کی اس اخلاص سے بڑا خوش ہوا، اور اس وقت آپ کے جسم کے اوپر جو بہترین لباس تھا انہوں نے اس لباس کو اس وقت اس سے پہلے اتار کر کے جا کے بازار میں بیچ کر کے وہ پیسے بھی اسی میں ڈال دیا تھا، اور خود پہنا تھا ٹاٹ کے کپڑے۔ کس کے کپڑے بھائی؟ ٹاٹ کے پھٹے ہوئے کپڑے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عاشق کو دیکھ رہا ہے، اتنے میں سیدنا جبریل امین حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر بھی یہی کپڑے جو سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل آج اس لباس کے اندر؟ کہا یا رسول آج صرف میں اس لباس میں نہیں ہوں، آپ ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو آسمان تک 70,000 فرشتے اسی لباس کے اندر ملبوس تھی جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آج رب العالمین سیدنا ابوبکر صدیق کی اس قربانی سے اتنا خوش ہوا ہے کہ آپ رب العالمین نے آسمان کے اوپر اعلان کر دیا ہے۔ کیا کر دیا بھائی؟ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک ابو بکر کے جسم کے اوپر یہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اس وقت تک فرشتے بھی اسی کی مناسبت سے وہی کپڑے پہنتے رہے۔ اور پھر جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اپنی اس دوست کو، اپنے اس خلیل کو رب اس کو سلام بھیجنا چاہتا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب ابو بکر کو سلام دینا چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کہا کہ ابو بکر آپ کو رب سلام بھیجتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سلام کا جواب دیا۔ پھر جبریل نے ایک اور پیغام دیا، کہا رب کا یہ فرمان بھی ہے کہ محبوب اپنے اس یار سے پوچھو کہ میں تو اس سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ رب نے اپنی رضا کا اعلان تو سب کے لیے کر دیا ہے، لیکن فرمائیں اس ابو بکر سے پوچھو کہ یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ سیدنا صدیق ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ جبریل کو کہے رب سے یہ کہے کہ اگر جو جتنا بھی اس وقت تک آزمایا ہے اس پر تو میں راضی ہوں، اگر اور آزمانا چاہتا تو پھر بھی ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ یہ بڑے بڑے قربانیوں کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث بنایا تھا، ویسا نہیں بنایا اپنے مال، بلکہ خود نہیں، سمجھو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی پورے گھرانہ رسول اللہ کی خدمت میں تھی، پورے گھر والے، بچوں سے لے کر بڑوں تک، غلام، بیٹا۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ ہجرت کر کے غار سور میں گئے، آپ ان کے لیے دوپہر کے وقت روٹی بنا کے لے جاتی تھی کھانے۔ اتنے میں ایک دن بدبخت ابو جہل آیا، اس بدبخت نے آ کے حضرت اسماء سے پوچھا کہ تیرا ابو کدھر ہے؟ حضرت اسماء سے پوچھا ابو کدھر ہے؟ کہاں وہ تو اللہ کے نبی چلے گئے۔ انہوں نے کہا کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جہاں جانا تھا ادھر چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے۔ کہاں پہ؟ انہوں نے کہا بتاؤں گی نہیں، اب چھوٹی بچی ہے، کیا کہاں بتاؤں گی نہیں، تکیہ نہیں کروں گی، این ہو گیا، اون ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹمکان ہو گیا، مجھے معلوم ہے جناب رسول اللہ کہاں پہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کدھر ہے، پر تجھے نہیں بتانا۔ اتنے میں اس بدبخت کو غصہ آیا اور حضرت اسماء کے چہرہ مبارک کے اوپر تھپڑ مارا تو آپ گر گئی۔ سامنے پتھر تھا، وہ پتھر آپ کی پیشانی کو لگ گئی تو پیشانی کے خون سے فوارے نکل پڑے۔ سیدنا اسماء اٹھی اور جو بالی کان کے اندر پہنا تھا اس تھپڑ کی وجہ سے وہ کان بھی پھٹا، وہاں سے بھی خون نکلا، چہرے کی بالکل نیلا ہو گیا۔ اتنے میں وہ آواز اتنا سخت تھا کہ پڑوسیوں نے سنا، وہ آ کے انہوں نے ابو جہل کو برا بلا کہا کہ تجھے شرم نہیں ہے، حیا نہیں، تو ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اگر تیرے دشمن ہے تو اس کی باپ کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے جا۔ تو وہ بدبخت چلا گیا۔ سیدنا اسماء کی صداقت کو دیکھو، رسول اللہ کی محبت کو دیکھے۔ آپ نے رونا شروع نہیں کیا، آپ نے سب سے پہلے اپنی اس زخم کے اوپر مرہم پٹی کی۔ رسول اللہ دوپہر کا وقت تھا، رسول اللہ کے لیے کھانا تیار کی، سیدھا غار سور کے اندر حاضر ہوئے اور اپنا چہرہ مبارک چھپایا تاکہ رسول اللہ میرے اس زخم کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو جائے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر پڑا کہ اسماء بیٹی کیا ہوا ہے، کچھ بتائے نا۔ پھر اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ کیا مسئلہ ہے یہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، کیا ہے بتا دیجئے۔ پھر آپ نے وہ ماجرہ سارے بتائے۔ سیدنا
ابو بکر صدیق کی اس قربانی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. کیا کہا؟ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. تو صرف میرے محبت میں نہیں تیرے پورے گھر والے محبت میں ہے. اور تو نے سچ کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کرنی ہے تو آپ نے آ کے حضرت ابو بکر کو بتایا. تو 7 بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی تھی. رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ ان کو سیٹ پہ کرے تاکہ ہم راز کی بات بتائیں. تو اس وقت ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بھی اپنے گھر والے ہی سمجھو, یہ جو میرے بچیاں ہیں نا یہ بھی اپنے گھر والے ہی سمجھو. جتنے میں امانت دار ہوں آپ کے راز کا اتنے ہی میرے یہ سارے بچے. کہا ابو بکر تو نے واقعی سچ کہا تھا کہ حضرت اسماء نے اپنے اوپر زخم برداشت کیا, کان کا پھٹنا برداشت ہے, زخم خون بہنا برداشت ہے, پر رسول اللہ کے اس راز کو فاش کرنا برداشت نہیں. سیدنا صدیق اکبر بیٹا الگ خدمت میں لگا ہوا ہے, بکریوں سے دودھ نکال